بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ لیکچر میں علم اور ادراک کے عام ذرائع جو ہے ان پر بات چیت کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ علم اور ادراک کے جان اور پہچان کے عام ذرائع یا ظاہری ذرائع یہ 8 ہیں۔ ان میں پہلا ذریعہ حواس خمسہ تھا، 5 سینسز۔ اس میں ہم نے 5 حواس ڈسکس کیے تھے۔ ایک تھا حس بصارت، سینس آف سینگ اینڈ سائٹنگ۔ دوسرا تھا حس سماعت، سننے کے حس، سینس آف ہیئرنگ۔ تیسرا تھا حس ذوق، چکھنا، سینس آف ٹیسٹنگ۔ ایک تھا سینس سونگھنا، حس سونگھنا، اس کو شم کہتے ہیں عربی میں، سینس آف سمیلنگ۔ اور 5واں تھا حس لمس، یعنی چھونے کے حس، سینس آف ٹچنگ۔ یہ ہم نے بتا دیے تھے، ڈسکس کیے تھے، اور ساتھ ہی بھی بتایا تھا کہ ان میں حیوان بھی شریک ہے اور ان میں انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول فرق ضرور ہے، اور یہ ناقص بھی ہیں، مکمل بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات پیدائشی طور پر یہ حس جو ہیں یہ مدھم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بعد میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، مثلا شوگر ہے، مثلا ٹائیفائڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو حواس ہیں یہ مان پڑ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان حواس میں حیوان نہ صرف شریک ہے بلکہ برابر کا شریک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور ذریعے سے انسان کو نوازا، اس کو کہتے ہیں شعور۔ شعور سمجھنے کو کہتے ہیں، تمیز کرنے کو کہتے ہیں، فرق کرنے کو کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے 3-4 نام ہیں۔ ایک ہے سکس سینس، ایک ہے کامن سینس، ایک ہے سینس آف ڈسکریمنیشن، وہ حس جس سے انسان نیکی اور بدی میں، اچھائی اور برائی میں وہ تمیز کر سکے۔ لیکن اس میں بھی علماء کے نزدیک حیوان شریک ہے۔ یہ جو مینا ہے، یہ جو طوطا ہے، یہ جو بندر ہے، یہ جو ریچھ ہے، اور جو دوسرے جانور ہیں، درندے، پرندے، چرندے، یہ بعض اوقات جو کارنامے انجام دیتے ہیں بولنے کی صورت میں، کرنے کی صورت میں، تو یہ شعور کے تحت ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فلم میں نے دیکھی تھی، اس میں ایک بندر جو ہے وہ انسان سے بہتر طور پر ایک سٹیمر، ایک دخانی جہاز چلا رہا تھا۔ ایک اور فلم میں نے ایک بندر کو دیکھا تھا کہ وہ نشانہ مار رہا تھا، اور بہتر انسان سے، ٹھیک اس کی گولیاں جو ہیں، چھرے جو تھے وہ نشانے پہ پڑتے تھے۔ پھر میں نے آپ کو مینا اور طوطا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جو گفتگو یہ مینا کرتی ہے یا طوطا جو گفتگو کرتا ہے یہ شعور کے تحت کرتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ میں ابتداء میں کسی کا مہمان ہوا، تو جب جو ہی میں برآمدے میں داخل ہوا تو مجھے انکل السلام علیکم، میں نے آس پاس جب دیکھا تو کوئی تھا بھی نہیں، تو میں نے مکان کے مالک سے کہا کہ مالک واٹ از گوئنگ آن، واٹ از آل دس؟ انہوں نے کہا اوپر طوطا ہے، کیونکہ آپ اس کے لیے اجنبی ہیں تو اس نے آپ کو انکل کہا، اور میں گھر کا مالک ہوں، مجھے بچے پاپا کہتے ہیں، تو اس نے مجھے کہا پاپا السلام علیکم۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ جو بندر ناچتا ہے، سلوٹ کرتا ہے، اور یہ جو ریچھ جو ہے یہ نسوار پیستا ہے اور ناچتا بھی ہے، یہ سب یہ جو گھوڑے بعض اوقات کارنامے انجام دیتے ہیں، یہ شعور کے تحت ہے۔ تو شعور میں نہ صرف انسان اکیلا ہے بلکہ حیوان بھی شریک ہے۔ پھر عزیز طلبہ اس کے بعد ایک ذریعہ تھا عقل، جس کے لیے میں نے انگریزی میں 3 لفظ استعمال کیے تھے۔ ایک ہے وزڈم، جس سے وائز ہے، ایک ہے ریزننگ، اور ایک ہے ریشنال۔ تو عقل جو ہے یہ وہ ذریعہ ہے کہ جہاں انسان حیوان پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ خاصہ ہے انسان کا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں اختلاف کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ عقل کے دو درجے ہیں، ایک ادنا ہے اور ایک اعلیٰ۔ اعلیٰ درجہ انسان کے لیے ہے اور ادنا درجے میں حیوان بھی شریک ہیں، اور یہ جو کچھ کارنامے ہو رہے ہیں، یہ جو کبوتر پیغام رسانی کر رہا ہے، اور آج کل وہ اکتوبر الفلم میں آپ دیکھتے ہیں نا وہ کبوتر جو پیغام رسانی کرتے ہیں، تو یہ عقل کے ادنا درجے میں ہی شریک ہوتے ہیں۔ اور عقل کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ صرف انسان کا خاصہ ہے اور انسان کے ساتھ وہ خاص ہے۔ پھر میں نے عزیز طلبہ عقل کے بعد ایک اور ذریعہ بتایا تھا، اسے کہتے ہیں انفرادی مشاہدہ، انڈیویجول اور پرسنل آبزرویشن۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک دیکھنا ہوتا ہے، اور جس کو انگریزی میں ٹو سی، ٹو لک، ٹو بیہولڈ، ٹو گیز، دیکھنا خوردبین سے یا دوربین سے یا نیکڈ آئی سے، لیکن ایک ہے مشاہدہ کرنا، غور سے دیکھنا، توجہ سے دیکھنا، رصدگاہوں میں دیکھنا، تجربہ گاہوں میں دیکھنا، جس کو آبزرویشن کہتے ہیں، ٹو observe the things keenly and with all attention۔ یہ جو مشاہدہ ہے یہ انسان کا خاصہ ہے، اور انسان غور سے دیکھنے کے نتیجے میں بہت سے نتائج پہ پہنچتا ہے تحقیقات کی صورت میں۔ تو یہ جو آبزرویشن ہے یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ بھی علم اور ادراک کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آئی observe، میں دیکھتا ہوں something is going on یا something is wrong and it's my observation and I can claim this thing on the basis of my personal individual observation۔ اس کے بعد آبزرویشن کے بعد ایک انفرادی تجربہ ہے، ایکسپیریمنٹ۔ ایکسپیرینس کچھ اور ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جو ایکسپیرینس جو ہے، ایکسپیرینس یہ زندگی کا تجربہ ہے، اور ایکسپیریمنٹ یہ لیبارٹری کا تجربہ ہے۔ تو دس از مائی انڈیویجول ایکسپیریمنٹ، تجربہ ہے۔ میں نے بار بار اس ایکشن کو دہرایا، ریپیٹ کیا، اور نتیجہ یہ برآمد ہوا۔ لہٰذا وہ جس کو آپ نے پڑھا ہوگا سائنس میں کہ اسٹڈی، آبزرویشن، ہائپوتھیسس، اور پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹ ہے۔ تو یہ بھی سینتھیسس، اینٹی سینتھیسس بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے اجتماعی مشاہدہ، وہ ہے کلیکٹیو آبزرویشن۔ بہت سارے لوگ کسی رصدگاہ میں، کسی لیبارٹری میں، کسی ادارے میں جمع ہو کر چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اجتماعی مشاہدہ ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح رؤیت ہلال کے لیے خواہ وہ رمضان کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو، اس کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سامنے رہ کر ان کے سامنے نٹ والوں نے وہ ریڈار رکھا ہوتا ہے اور دوسری تیسری چیزیں، اور وہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ اتنے اتنے لوگوں نے یہ چیز مشاہدہ کی۔ پھر ایک ہے ایک کلیکٹیو ایکسپیریمنٹ، اجتماعی تجربہ۔ یہ جو ناسا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو اجتماعی وہ تجربہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یا جو رصدگاہوں میں ہوتے ہیں، جو دوربین استعمال کرتے ہیں، خوردبین استعمال کرتے ہیں، یا اور کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اجتماعی وہ ہے مشاہدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کلیکٹیو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا اجتماعی تجربہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسے ہوگا، اگر ہم یہ انگریڈینٹس ملائیں گے تو یہ دوائی بنے گی، اور اگر یہ ملائیں گے تو یہ دوائی بنے گی، اور اس کا یہ اثر ہوگا اور اس کا وہ اثر ہوگا۔ اور عزیز طلبہ، اس کے بعد جو آخری 8واں ہے اس کو کہتے ہیں اجتماعی فکر، اور اس کا اسلامی علم فقہ میں نام ہے اجماع امت، کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا ہے امت کو، قوم کو، کسی ملک میں، اور اس کا حل نہ قرآن میں واضح ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ کسی فقہی کتاب میں ملتا ہے، تو پھر علماء وقت اور مجتہدین وقت، محققین وقت
جمع ہو کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک حل نکالتے ہیں، اور اس حل کو کہتے ہیں اجماع امت، اور امت کا اس پہ اتفاق ہوتا ہے۔ ہماری شریعت میں کئی مسائل ہیں جو اجماع امت کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ اب عزیز طلبہ، آج کا جو لیکچر ہے یہ 5واں ہفتہ ہے، لیکچر نمبر 5 ہے، اور یہ ٹاپک ہے علم اور ادراک کے خاص ذرائع۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو میں نے بیان کیے وہ تو عام ذرائع تھے، ظاہری ذرائع تھے، اس میں تو حیوان بھی شریک تھا، عام انسان بھی شریک تھا، لیکن یہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں یہ خاص ذرائع ہیں، اور ان کا دوسرا نام جو ہے وہ باطنی ذرائع ہیں۔ ان میں یہ تعداد میں 7 ہیں، یہ غلط لکھا ہے، یہ 7 ہے، اچھا یہ جو 7 ہے یہ تا ہے، یہ بعد میں کریکٹ ہو جائے گا، اس کی تصحیح ہو جائے گی۔ یہ پہلے وہ جو عام تھے وہ 8 تھے، اور یہ جو خاص ہے یہ 7 ہیں، اور ان میں پہلا خواب ہے۔ اس کا تلفظ خواب ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ وہ لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ ڈریمنگ، ڈے ڈریمنگ اینڈ نائٹ ڈریمنگ۔ خواب جو ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ خاص ذریعہ ہے۔ ہر آدمی کا خواب جو ہے اس کو ہم خاص ذریعہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ خواب کی 2 قسمیں ہیں۔ خواب پہ سب سے پہلی جو کتاب لکھی ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کی ہے، اور عربی میں جو کتاب لکھی ہے وہ امام ابن سیرین نے لکھی ہے۔ آپ کی اس لائبریری میں اس کا نسخہ ہوگا، اور وہ اس کا نام ہے تعبیر رؤیا، خواب کی تعبیر، خواب کی وضاحت۔ تو خواب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک خواب جو ہے یہ صالحہ ہے، یعنی وہ خواب جو نیک خواب ہوتا ہے، اور ایک خواب جو ہے یہ صادقہ ہوتا ہے دوسرا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ رؤیا صادقہ جو ہے وہ اچھے بھی ہوں، سچے ضرور ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھے بھی ہوں۔ بعض اوقات یہ جو خواب دیکھا جاتا ہے سچا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی اچھا خواب نہیں ہوتا ہے۔ مثلا میں خواب دیکھوں کہ میں نے فلان آدمی کو ذبح کر دیا، یا میں نے فلان کام کیا، وہ کام ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو خواب کی 2 قسمیں، ایک ہے رؤیا صادقہ، ایک ہے رؤیا صالحہ۔ ایک خواب جو ہے وہ سچا ہے لیکن اچھا نہیں ہوتا ہے، ایک خواب جو ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اس کو صالحہ کہتے ہیں۔ اب عزیز طلبہ، خواب جو ہے عام خواب جو ہم دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات نیند کی صورت میں دن کو دیکھتے ہیں، اس کو ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں، اور عام طور پر رات کو دیکھتے ہیں، اور وہ خواب بڑے ڈراؤنے ہوتے ہیں، ڈریڈ فل ہوتے ہیں، فیئر فل ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے۔ وہ نتیجہ ہوتا ہے ہمارے معدے کی اوور لوڈنگ۔ جب ہم اوور لوڈ کر لیتے ہیں اپنے معدے کو، ضرورت سے اور حاجت سے زیادہ کھا جاتے ہیں رات کو، اور پھر کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے، پھر کوئی واک نہیں ہوتی ہے، پھر کوئی سیر نہیں ہوتی ہے، اور ہم دیر سو جاتے ہیں، تو معدے کی خرابی کی وجہ سے یا معدے پہ جو زیادہ بوجھ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہم پھر مختلف قسم کے خواب دیکھتے ہیں۔ اور آج کل میں کھانا لیٹ کھاتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں، اور میں بھی اس قسم کے ڈراؤنے خواب دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے عزیز طلبہ کہ جو آدمی دن کو جو بھی سوچتا ہے اور جس طرح سوچتا ہے، تو وہ سوچ جو ہے وہ رات کو خواب کی صورت میں اس کے سامنے آتی ہے۔ ایک تو یہ نتیجہ ہے۔ اگر نیگیٹو تھنکنگ ہوگی تو پھر نیگیٹو خواب آپ دیکھیں گے، اگر پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو پھر آپ مثبت پازیٹیو خواب دیکھیں گے۔ اب عزیز طلبہ، میں خواب پہ مزید بولنا چاہتا ہوں کہ خواب ہماری شریعت میں دلیل ہے، لیکن عدالت کے نزدیک نہیں۔
اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے فلان نے فلان کو قتل کیا، تو جج اور قاضی آپ کے اس خواب کو گواہی کے طور پر نہیں مانے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ غلط بیانی کر رہے ہوں، لیکن ویسے نیک خواب کو شریعت میں وحی کا 1/46واں حصہ بتایا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے۔ اب میں قرآن کے حوالے سے چند خواب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ان کو بتایا گیا کہ اپنی ایک عزیز چیز جو ہے دولت، اس کو قربان کر دیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ خواب انہوں نے 3 بار دیکھا۔ آخر میں ان کو بتایا گیا کہ آپ عزیز ترین متاع جو ہے وہ قربان کر دیں۔ تو ان کے نزدیک سب سے بڑی عزیز دولت ان کا وہ پہلوٹا اور پہلا بچہ ہو سکتا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور حضرت حاجرہ کی عمر 90 سال تھی، اور بڑی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے دیا تھا، اور وہ پھر کھیل کود کے قریب ہوا تھا۔ تو پھر اس خواب کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے الفاظ میں حضرت اسماعیل کے سامنے اس طرح کیا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام ان اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، بیٹا چونکہ بننے والا باپ پیغمبر تھا اور پیغمبر کے گھرانے کا تھا، تو انہوں نے جواب قرآن کے الفاظ میں کیا دیا، یا ابتی، اے میرے ابا، فاصنع ما شئت، جو کر گزریں جو کچھ آپ چاہتے ہیں، ستجدنی، آپ قریب مجھے پائیں گے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں۔ اب یہاں حضرت اسماعیل نے صابرین کہا، صابر نہیں کہا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو لوگ صبر کر چکے تھے۔ لیکن ابا میری 3 شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو مجھے منہ کے بل لٹائیں گے تاکہ میرے چہرے پہ آپ کی نظر نہ پڑے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ عزیز طلبہ، شیطان نے اس دوران بڑی چالیں چلی۔ پہلے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ نے تو خواب دیکھا ہے اور آپ کو تو ظاہر حکم نہیں ملا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دھتکارا، حضرت حاجرہ کے پاس کہا کہ آپ کا یہ بوڑھا خاوند کیا کر رہا ہے؟ اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، وہ کہتا ہے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ فرمانے لگی، آخرکار وہ پیغمبر کی بیوی تھی، کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور حضرت اسماعیل سے کہا کہ آپ کا باپ کیا کر رہا ہے، آپ کو ذبح کر رہا ہے۔ وہاں سے بھی مایوس ہوا تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے مینا کی طرف جا رہے ہیں، جہاں آج کل وہ قربان گاہ میں لوگ قربانی دیتے ہیں۔ تو 3 مقامات پہ شیطان مختلف شکلوں میں آیا، کبھی بوڑھی عورت کی صورت میں آیا، کبھی ایک سفید ریش انسان کی صورت میں آیا، کبھی کسی اور صورت میں آیا، اور ہر بار حضرت ابراہیم نے ان کو دھتکارا۔ اس لیے جو آج کل حاجی وہ 3 مقامات پہ جن کو جمرات کہتے ہیں، جو پتھر مارتے ہیں، وہ اسی یادگار میں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد سے ذکر کیا اور والد نے کہا کہ اس خواب کا تذکرہ بھائیوں کے ساتھ نہ کریں، وہ آپ کو تکلیف دیں گے۔ اور پھر اس طرح حضرت یوسف جو ہیں وہ عراق پہنچے، مصر پہنچے، مصر سے جیل میں گئے
اور جیل میں بھی ایک دو آدمیوں نے خواب دیکھ کے ان کی تعبیر بھی بتائی، پھر وہ مصر کے حکمران ہو گئے اور پھر ان کے والدین بھی چلے گئے اور پھر وہ سجدہ ریز ہوئے۔ تو حضرت یوسف فرمانے لگا کہ ابا میرا یہ خواب جو اس کی تعبیر آج پوری ہوئی ہے۔ آخری واقعہ جو میں بیان کرتا ہوں وہ رسالت مآب علیہ السلام کا ہے۔ نبی علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ میں صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو اس خواب کو عملی شکل دینے کے لیے 1400 صحابہ کو لے کے اور قربانی کے جانور ساتھ لے کے جب عمرہ کی ادائیگی کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین نے ان کو روکا، اور اس طرح وہ عمرہ جو ہے وہ اس سال نہ ہو سکا اور پھر دوبارہ وہ چلے گئے۔ یہ خواب ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا میں بھی خواب دیکھتے تھے اور دن کو سچے ہوتے تھے۔ اب عزیز طلبہ دوسرا ذریعہ جو ہے وہ بصیرت ہے۔ ایک بصارت جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیا وہ ظاہر کی بینائی ہے جس کے لیے آنکھیں اللہ نے دی ہیں۔ یہ بصیرت ہے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی، دل کی روشنی، اور یہ خاص ہے، عام کو نہیں ہے۔ اقبال نے کہا کہ الہی میری آرزو یہی ہے، میرا نوری بصیرت عام کر دے۔ خدایا میری تمنا ہے کہ میری باطن کی جو روشنی ہے، دلی جو روشنی ہے وہ عام ہو جائے۔ بلکہ اقبال نے کسی اور جگہ کہا تھا الہی دلی بینا عطا کرے، مجھے دیکھنے والا دل عطا کر لیں۔ تو دل جو ہے، بصیرت جو ہے، یہ ایک باطنی روشنی ہے، اور قرآن میں آتا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ان کے دل ہیں، نہ سوچتے نہیں ہیں، نہ دل کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھ ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ دل کی جو ہے یہ خاص ذریعہ ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ انبیاء کا خاصہ ہے، اولیاء کا خاصہ ہے، اور علماء اور پرہیزگاروں کا اور پارساؤں کا خاصہ ہے کہ اللہ ان کے دل کو شفاف، اس کے لیے دل کی شفافیت ضروری ہے۔ آپ نے فزکس میں ایک دو لفظ پڑھے ہوں گے، اوپیک اینڈ ٹرانسپیرنٹ۔ اوپیک گدلے کو کہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ صاف شفاف کو کہتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے شفاف دل چاہیے اور پارسا دل چاہیے، پرہیزگار دل چاہیے، تاکہ وہ ریڈار کی طرح بالکل صاف شیشہ ہو اور دور کی چیز اس کو نظر آئے۔ ریڈار میں جہاز جب کسی اڈے سے اڑتا ہے تو ایک ڈاٹ کی صورت میں آبزرور کو نظر آتا ہے۔ تو مومن کا دل جو ہے یہ ایک شیشہ ہے، یہ ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں اور شیشے میں وہ دور کی چیزیں دیکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے فراست۔ اب یہ جو فراست ہے عام الفاظ میں اس کا معنی ہے سمجھ بوجھ، دانشمندی، عقل مندی، لیکن یہ بھی بصارت، الفاظ مختلف ہیں لیکن جو بصیرت کا مفہوم ہے وہی فراست کا بھی ہے۔ یہ بھی باطنی بینائی اور ظاہری فہم و رسائی۔ تو فراست جو ہے اس کا بھی تعلق دل سے ہے، اس کے لیے بھی دل کو شفاف ہونا چاہیے، پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے، صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، اس میں گندے خیالات نہ ہو، منفی خیالات نہ ہو۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اتقوا فراست المؤمن هو ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سو، فراست باطنی بینائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور کی بدولت دور کی چیزیں دیکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران انہوں نے کہا یا ساریہ الجبل الجبل خلف الجبل۔ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا لشکر لے کے شام کی طرف عیسائیوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا امیر المومنین آپ نے ساریہ کو خطاب کیا؟ ساریہ تو 300 میل دور ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے مجھے اللہ نے دکھا دیا دل کی روشنی میں کہ اس پہ پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے۔ ساریہ جب واپس آیا تو انہوں نے بتایا کہ ایگزیکٹلی اسی وقت میں نے امیر المومنین کی آواز سنی، میں نے پوزیشن بدلی اور دشمن کی طرف توجہ دی۔
یہ جو لاہور میں ایک مولوی صاحب گزرے ہیں مولانا احمد علی، ان کے پاس ایک چور جو ہے کہ میں ان کی ولایت معلوم کرتا ہوں، تو 2 مالٹے لے آئے، ایک چرا کے اور ایک خرید کے، مولانا کے سامنے رکھ لے کہ مولانا یہ میں تحفہ لایا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ ایک واپس کر دو اور ایک مجھے دے دو، یہ جہاں سے تم چرا کے لائے ادھر، یہ ہے فراست۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن هو ينظر بنور اللہ۔ تیسرا ذریعہ جو ہے وہ ہے کشف، اور یہ بھی کشف اور فراست اور بصیرت الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ کشف جو ہے یہ بھی ایک خاص ذریعہ ہے، اس کے معنی ہیں کھلنا یا کھولنا۔ کشف القبور، کشف المحجوب، داتا گنج بخش کی کتاب میں کشف المحجوب، چھپی ہوئی باتوں کا سامنے آنا۔ بعض اوقات جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ صاحب کشف ہوتے ہیں، ان کو غائب کی چیز سامنے آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا کہ وہ مردے کو دیکھتا کہ کشف کی صورت میں، یا نبی علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں تو 2 قبروں سے گزرے، صحابہ سے کہا کہ ان 2 اہل قبور کو تکلیف ہو رہی ہے، ایک کو چغلی کی وجہ سے اور ایک کو پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام نے 2 شاخیں توڑ کے ان کی قبروں پہ لگا لی کہ شاید اللہ ان کی طرف سے جب سے یہ تازہ ہوں کوئی آسانی پیدا کرے۔ تو یہ ہے کشف، دور کی چیزیں۔ لیکن جو گناہگار جادوگر، ساحر اور کاہن اور شبدہ باز، وہ اگر کوئی چیزیں بتاتا ہے تو وہ جادو ہوگا، وہ کشف نہیں ہوگا، وہ بصیرت نہیں ہوگا، وہ فراست۔ آگے جو تیسرا ذریعہ القاء، القاء کے لفظی معنی ہیں دل میں آنا، دل میں خیال آنا یا دل میں خیال کو ڈالنا۔ یہ بھی ایک خاص ذریعہ ہے، اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو پارسال لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ بھائی اس عمل کو اختیار کر لو، یا اس راستے پہ چلو، یا یہ کام اختیار کرو، اور وہ اللہ کی طرف سے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ بچے کو صندوق میں بند کر لو، صندوق کو دریا میں پھینکو، یہ کام آپ کا ہے، اس کو بچانا ہمارا کام ہے۔ تو یہ ہے القاء، دل میں خیال آ جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی باطنی ذریعہ ہے۔ آگے تیسرا ہے الہام۔ القاء اور الہام اور وحی، یہ تینوں الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے۔ دل میں اشارہ آ جاتا ہے یا انسان اشارہ محسوس کرتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور الہام جو قرآن میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس میں یہ بات ڈال دی ہے، اس کو یہ اشارے کی صورت میں بتا دیا ہے کہ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ تو یہ بھی الہام ہو جاتا ہے، ایک اشارہ پا جاتا ہے، دل میں آ جاتا ہے، کسی ولی اللہ کا، کسی پارسا کا، کسی نیکوکار کا، کسی متقی کا، کسی پرہیزگار کا۔ اور اس میں مرد ہوں یا عورت ہوں، لیکن اس کے لیے نیک ہونا ضروری ہے، پاک باز ہونا ضروری ہے، اور الہام ہو جاتے ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں نا آپ کو کوئی الہام ہوا ہے جو آپ یہ بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی اشارہ ملا ہے یا ڈالا گیا ہے آپ کے دل میں جو آپ یہ بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی القاء ہوا ہے؟ کیا آپ کو کوئی کشف ہوا ہے جو آپ یہ باتیں کرتے ہیں؟ آگے یہ ختم۔ اب عزیز طلبہ، جو آخری ذریعہ ہے وہ ہے وحی۔ خدا کی جانب سے انبیاء پر جو غیبی پیغام رسانی ہوتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب تک، اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک غیبی اشارہ ہے، ایک غیبی پیغام رسانی ہے۔ لیکن عزیز طلبہ ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن میں وحی کا لفظ شہد کی مکھی کے لیے بھی آیا ہے سورہ نحل میں کہ اللہ نے اس کو وحی کیا، اور وحی کا لفظ
حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی آیا ہے کہ اللہ نے اس کی طرف وحی کیا، اور وحی جو ہے یہ زمین کی طرف بھی آیا ہوا ہے، فَأَوْحَاهَا، اور وحی شیاطین جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں، لیکن جس وحی کے قرآن میں ذکر ہے جن کا نزول انبیاء پہ ہوتا ہے، وہ وحی جو ہے وہ ایک خاص ذریعہ ہے اور وہ خدا کی جانب سے ہے، اور اس کا خاص ہونا انبیاء کے ساتھ ہے۔ اور آدم سے لے کر حضرت رسالت مآب تک یہ حضرت جبریل کے ذریعے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور رسالت مآب پہ چونکہ رسالت کا خاتمہ ہوا، نبوت کا خاتمہ ہوا، لہٰذا وحی کا بھی خاتمہ ہوا۔ اب عزیز طلبہ، یہ وہی بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگا اور جو میں آپ کو لیکچر دوں گا اس میں وحی پر ایک اور لیکچر ہوگا، وحی سے کیا مراد ہے، وحی کی اقسام کیا ہے۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ فنش کر دیں سر۔ اچھا، اب اس پہ آ کے آج کا جو لیکچر ہے، جو بیان ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں خاص ذرائع ڈسکس کر دیے، اس سے پہلے عام ذرائع کے اختصار کے ساتھ ذکر ہوا، آخر میں وحی کے بارے میں چند جملے بیان ہوئے، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا اس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کو ہم اپلوڈ کر لیں گے، اپلوڈ کرنے کے بعد آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور ساتھ نوٹ بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے، اور پھر اس میں آپ میرے ایک بیان بھی سنیں گے، ایک لیکچر بھی سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔